بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ ماشاء اللہ جو اللہ چاہے، لیکن یہ کوئی حکم فقہی حکم شرعی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ایک لفظ ہے کہ جو سامنے والے کو ایک اچھی بات دیکھ کر کے انسان کہے ماشاء اللہ، اچھی خبر سن کے کہے ماشاء اللہ، کسی بھی اچھی بات پر کہے ماشاء اللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا۔ ما جو شاء چاہا، اللہ اللہ جو اللہ نے چاہا، تو یہ حکم فقہی حکم شرعی نہیں ہے، بلکہ آپ ہر اچھی خبر کو سن کر کے، اچھی بات کو دیکھ کر کے کہیں۔ لیکن ابو حنیفہ سے اس جملے کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک عقیدہ اور ایک حکم فقہی، لہذا اللہ جو چاہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو آپ چاہیں ضروری نہیں کہ وہی اللہ چاہے۔ یعنی اس جملے میں اور ابو حنیفہ میں فرق یہی ہے کہ ماشاء اللہ یعنی جو اللہ چاہے، یہ ہر انسان ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن ابو حنیفہ کا مقصد یہ تھا کہ جو میں چاہوں گا وہی اللہ چاہے گا، چونکہ اس کے جو تصویب کا عقیدہ ہے کہ جو اس نے فتویٰ دے دیا وہی فتویٰ حکم الہی ہے، تو یعنی جو میں چاہوں گا وہی اللہ چاہے گا، یہاں سے عقیدہ منحرف ہے۔ ورنہ اللہ کے چاہنے میں اور اس کے علاوہ جو اس کے عقائد ہیں اس سے اس جملے کا اصلاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ جو چاہے گا، لیکن اب اللہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ حق کو باطل کر دے، باطل کو حق کر دے۔ جو چاہے یعنی جو چاہے میں خود اللہ خود صاحب اختیار ہے۔ یہاں آپ صرف ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں، بلکہ جملے میں حقیقت توحید ہے، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اللہ چاہے۔ لیکن ابو حنیفہ کا عقیدہ اس جملے سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ ابو حنیفہ کے جو عقیدے ہیں اس سے اس کی اپنی چاہت کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے گویا وہی حق ہے، یعنی جو ابو حنیفہ چاہتا ہے وہ اللہ چاہتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ یعنی دونوں جملوں کو اگر آپ دقت کریں تو بہت زیادہ فرق ہے۔